قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جنہوں نے عرش عظیم کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی تسبیحوں کو بیان کرتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے، اور کہتے ہیں تیری رحمت وسیع ہے۔ یہاں سے ابتدا کرتے ہیں تیری رحمت۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو الفاظ بولتے ہیں وہ قرآن پاک میں نقل ہوئے ہیں، اور عرش کو اٹھانے والا فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کے سردار فرشتوں میں سے ہیں، مقرب ترین فرشتوں میں سے ہیں، کوئی معمولی نوعیت کے فرشتے نہیں ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ 8 ہیں اور 8 نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحے ہر آن میں قرآن کہہ رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے تو تو ان کی توبہ کو ضرور سن لینا جو تیرے سامنے آ کے ہاتھوں کو پھیلا دے۔ ہر وقت حاملین عرش اللہ کے سامنے یہ گزارش رکھ رہے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی جسامت کو ایک مرتبہ بیان کیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ امت کو یہ بات بتلا دو کہ یہ فرشتے جو تمہاری سفارش کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی نوعیت کے نہیں ہیں، ان میں سے ایک ایک فرشتے کا سر اگر عرش کے نیچے ہوتا ہے تو اس کا قدم 7ویں زمین سے نیچے چلا جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے یہ فرشتے ہیں، اور یہ ہر وقت اللہ سے تمہاری مغفرت مانگ رہے ہیں، تمہاری۔ اس بات کو کسی اور انداز میں سمجھیے، شاید کہ آپ کے ذہن میں کچھ بات اتر جائے۔ فرشتے کا قد و قامت بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی ہیبت، اس کے جلال، اس کی خلقت کو بیان کرنے کے لیے۔ رسول اللہ نے یہ بھی تفصیل بیان کی، صرف کان سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ کوئی تیز رفتار پرندہ 500 سال اڑتا رہے تو کان سے کندھے تک کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے اللہ کے یہ فرشتے تمہارے لیے ہر وقت مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو رب رحمان نہیں ہے، رحیم نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے اینگل سے سمجھیے، سبحان اللہ، یہ ہم ایک شہر میں بیٹھے ہیں، ایک صوبہ ہے پنجاب، ایک وطن ہے پاکستان، ایک بر اعظم ہے، پھر ایک پوری دنیا 7 بر اعظموں میں مشتمل، پھر اس پلانٹ سے نکل جائیں جوپیٹر ہے، کئی 100 دنیایں آ جائیں، پھر سورج ہے جس کے اندر کئی لاکھ دنیا آ جائیں، کئی لاکھ دنیا اس سورج کے اندر آ سکتی ہیں، پھر اس سورج سے بڑے ستارے ہیں جن میں کئی کئی لاکھ سورج آ سکتے ہیں، جس میں کئی کئی لاکھ سورج آ سکتے ہیں، ایک ستارے کے اندر کئی کئی لاکھ سورج آ سکتے ہیں، پھر ان ستاروں سے مل کے ایک کہکشاں بنتی ہے، اس کو ملکی وے کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ارب ہا ارب ستارے اس اکیلے کہکشاں میں موجود ہیں، اس کا سب سے قریبی ہمسایہ اینڈرومیڈا گلیکسی ہے، اس کے اندر کئی ارب ستارے ہیں جو سورجوں سے بھی کئی کئی لاکھ گنا بڑے ہیں۔ یہ 2 کہکشائیں نہیں ہیں دنیا میں، ارب ہا ارب کہکشائیں ہیں، ان کے اوپر پہلا آسمان ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ زمین سے لے کے آسمان تک آج کی دوربین 14 ارب سال کی دور تک دیکھ لیتی ہے، اور پتہ نہیں اس سے بھی اوپر پہلا آسمان ہے۔ یہ تو ہماری آنکھ کہہ رہی 14 ارب نوری سال، روشنی جو 1 سال میں سفر کرتی ہے وہ فاصلہ ہے اس زمین کا پہلے آسمان تک، اندازہ ہے 14 ارب سال، لیکن ابھی حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ اس 14-20 ارب سال نوری سال کے فاصلے پہ ایک آسمان ہے جو سالڈ ہے، اس آسمان کی جو چوڑائی ہے حدیث کے الفاظ ہیں اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی درمیان خلا ہے، یہ جو خلا ہے نا اتنا ہی چوڑا وہ آسمان ہے،
یعنی اس کی ساخت اور سٹرکچر، اور اس کے اوپر اللہ نے اتنے اتنے بڑے فرشتے پیدا کیے ہیں، جب وہ وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ اس جلیل القدر سٹرکچر کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی کو تصور میں لائیے، جو بات کہنی ہے وہ اور ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھواں ہے، ساتواں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہر ایک کے مابین اتنا ہی فاصلہ رکھا ہے، اور ہر آسمان کی چوڑائی بھی اتنی ہی رکھی ہے۔ پھر وسع کرسیہ السماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کرسی عظیم الشان مخلوق بنائی ہے، اس کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان، یہ زمین سے لے کے آسمان تک کی جگہ، اللہ کے بندو اللہ کو سمجھو، ایسے ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ یہ 7 آسمان اس کرسی کے سامنے ایسے ہیں، جس کو ہمارا تصور اور وہم ذہن نہیں مانتا 14 ارب نوری سال۔ یہ 7 آسمان اس کرسی کے سامنے انگوٹھی کے ایک چھلے کے برابر ہے، اور اس کرسی کے اوپر اللہ نے ایک اور مخلوق پیدا کی ہے، اس کا نام ہے عرش، اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا، اور اس عرش کے اوپر مخلوقات میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہاں پہ بھی اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب رکھی ہے، ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، ایک ورقہ رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب آ جائے گی۔ پوری کائنات کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی، جب بھی میں غضبناک ہوں گا تو میری رحمت اس کے اوپر غلبہ پا لے گی۔ مکتوب کر دیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ صرف حاملین عرش ہی اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعائیں نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت خود بھی اتنا رحیم ہے کہ اپنے لیے اپنے سامنے ایک تحریر کو لکھوا دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے بندوں پہ غالب رہے گی۔